بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں آج۔ نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے وہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہے، لیکن اب ان کا جو وہ سعودی عرب سے دبئی بھی وہ پہنچ گئے ہیں اور واپسی کی راہ ہموار ہے، یہاں پر بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن عدالتوں سے آج دو تین بڑی اہم خبریں آئی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان میں 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا جو معاملہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے اس پر لٹیگیشن، اس پر بینچز بنیں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر سے یہ خبر آ رہی ہے اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کا آج اندیا دیا ہے۔ ایک پاک عرب ریفائنری کا کیس تھا، کچھ ملازمین کے ایشوز کے بارے میں، تو اس میں وکیل صاحب نے جو جواب دینے کے لیے کچھ مہلت طلب کی، تو جج صاحب نے کہا کہ آج ہی آپ کو اس کے بارے میں جو بھی جواب ہے وہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب نیکسٹ ویک الیکشنز جو ہیں 90 دنوں کے اندر اس کا معاملہ، اور فوجی عدالتیں جو ہیں ان کے قیام کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا عدالت میں، اس پہ بینچز ہوں گے، تو عدالت بہت بیزی ہوگی۔ تو اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے 90 دنوں کے انتخاب کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے۔ اس پر بات چیت ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا ایک اہم یہ دن ہوں گے۔ آج جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں جو 2 ممبر بینچ تھا، بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جو آرڈر جاری کیا اس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے، جس میں حکم دیا گیا تھا کہ اسد کیسر صاحب اور کئی دوسرے لوگوں کو عدالت کی اجازت کے بغیر کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل یہ بینچ تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی چوری اس نے کی ہے تو اس کی آپ ضمانت اس کی دے دیں، اور ساتھ میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ اس کو آپ نے کسی بھی الزام میں نہیں پکڑنا، تو اگر وہ باہر جا کے قتل کر دے، تو اس قسم کے جو مفروضے ہیں اس پر طارق مسعود صاحب کا، کیونکہ ایک ٹلٹ ہے طارق مسعود صاحب کا، یہ جو آرڈر دیا تھا اس پشاور ہائی کورٹ نے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی، ضمانت کرا کے وہ نکلتے تھے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتے تھے، تو پشاور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنے سے پہلے عدالت سے پوچھا جائے گا، اور اس طرح پولیس کسی کرمنل آفینس میں کسی کو گرفتار نہیں کرے گی۔ تو لیکن آج کے پی گورنمنٹ نے یہ مدعا اٹھایا کہ جی وہ سی آر پی سی کے تحت تو کوئی عدالت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو پکڑ لیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے بھی اس بات کو کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن عدالت نے اپنا مائنڈ اس پر اپلائی نہیں کیا کہ یہ جو قانون ہے اس کو صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑنے کے لیے یہ استعمال کر رہی ہیں۔ اور جو 3 ممبر بینچ ہے جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں، جہاں پر اے آر وائی کے عماد یوسف صاحب کے خلاف چارجز کو ڈراپ کیا گیا اور ان کو ڈسچارج کیا گیا، اور وہ جو ان کے خلاف ایف آئی آر تھی اس کو فارغ کیا گیا، اس میں فیصلے میں یہ جمال خان مندوخیل صاحب نے لکھا تھا، اس میں عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سیاسی نظریات کی بنیاد پر صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، سیاسی ورکرز کو، ان کے رشتہ داروں کو ڈرا دھمکا رہی ہے، ان کے خلاف غلط ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، اور ٹرائل کورٹس جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ رہی کہ کیا جو مقدمات ہیں وہ پراپر جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ ان فورم سے فائل ہو رہے ہیں یا کوئی اور فائل کر رہا ہے، کیونکہ عماد یوسف صاحب کے کیس میں سیکریٹری داخلہ نے میجسٹریٹ کو دے دی تھی پاور، اور انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی، جبکہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سماعت پر جب اسد کیسر صاحب کو، کیونکہ آج نوٹس ہوئے ہیں، جب ان کے وکیل آتے ہیں تو کیا عدالت یہ جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، 2 ممبر بینچ کیا اس کو محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، یا وہ اپنے ہی انداز میں جس طرح سے وہ چل رہے ہیں ویسے ہی وہ جاتے ہیں۔ تو بڑا یہ ایک امپورٹنٹ ہے چیز، کیونکہ اس میں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ دوسرا ایک واقعہ آج ہوا سپریم کورٹ کی پارکنگ لاٹ میں، شیر افضل مروت جو ہیں ان کا جھگڑا ہوا بظاہر کسی خفیہ ادارے کے اہلکار سے، اور مار پیٹ ہوئی،
وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی گاڑی تھی اس کو فالو کیا گیا، اور یہ کوئی موٹر سائیکل پر صاحب تھے، تو پھر یہ سپریم کورٹ بھی آئے جب شیر افضل مروت وہاں سے نکل کر آئے، راستے میں کہیں گالی گلوچ بھی کا تبادلہ بھی ہوا۔ تو جب شیر افضل پہنچے سپریم کورٹ گیٹ کے پاس، انہوں نے گاڑی کھڑی کی، تو یہ جو صاحب تھے جو موٹر سائیکل پہ، جو بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر کسی خفیہ ادارے کے تھے، انہوں نے آ کے ان کی گاڑی کو ناک کیا اور کہا کہ مجھے کیسے آپ نے گالیاں نکالی۔ آپ اندازہ لگائیں نا ایجنسیوں کی ذرا کہ وہ مطلب ایک فالو بھی کرتے ہیں غیر قانونی طور پر، اور پھر آ کے انہوں نے ان کے ساتھ آرگیومنٹ کیا۔ تو جو شیر افضل کے ساتھی وکلاء تھے جو دوسری گاڑی میں تھے، وہ اتر کے آیا، اور انہوں نے اور اس موٹر سائیکل سوار کے بیچ میں خوب آپس میں جھگڑا ہوا اور مکے بازی کی گئی۔ پولیس وہاں پر موجود تھی، انہوں نے چھڑوایا۔ پھر یہ شیر افضل مروت بھی وہاں پر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے مجھے فالو کیا جا رہا ہے، مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں، اور یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ محتاط رہیں اور یہ ہمارے پیچھے نہ آئیں۔ تو یہ ایک اگلی سین تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی خفیہ والے کسی کا پیچھا کر بھی رہے ہیں، تو پھر اگر اس طرح اوپنلی آپ نے پیچھا کرنا ہے، تو آپ پھر خفیہ والے تو نہ رہے، آپ تو پھر ظاہر والے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہوا، وہ بیچارہ اہلکار بھی اپنی جاب کر رہا ہوگا، اب کسی نے کہا ہوگا اس کو۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک مچ اباؤٹ اٹ، لیکن یہ واقعہ آج ہوا سپریم کورٹ میں، اور ایک دس از ناٹ سم تھنگ گڈ وچ ہیپنڈ۔ تو بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ابھی آگے اس وقت پولیٹیکلی نون لیگ والے جو ہیں اپنی جو تقاریر ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اگر نواز شریف کے جلسے میں جائیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، چودھری اسد الرحمان نے یہ کہا، اس پر سوشل میڈیا میں بہت لے دے ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ ثواب ہوگا اگر آپ نواز شریف کے جلسے میں جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس میں بڑا ریئیکشن دیا ہے، فیصل کریم کندی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر 20,000 پولیس والے آ جائیں تو پھر جلسے کی شان تو بڑھ جائے گی۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص کی خاطر جو ہے نا الیکشن بھی ملتوی کیے گئے، اور اب سرکاری سطح پر اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ تو الیکشن کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں آنے والے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو اگلا ہفتہ جو ہے اس میں فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا ہے کہ فوجی عدالتیں بنا دی گئی ہیں، اور عدالت میں یہ انڈرٹیکنگ دی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ جب بھی کوئی اس حوالے سے مقدمہ کیا جائے گا فوجی عدالتوں میں تو وہ بتایا جائے گا سپریم کورٹ کو۔ تو اب پتہ نہیں بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، لیکن کیونکہ ٹرائل شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل جا رہا ہے۔ تو اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے فوجی عدالتیں کیا لیگل ہیں، انلیگل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت جو ہے وہ ہوگی۔ بڑے اہم یہ معاملات ہیں جس پر یہ بات ہوگی۔ اب 90 دنوں کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب اگر پٹیشن لگتی ہے تو 90 دن تو بہت نزدیک ہیں، تو کیا اس کی صورت بنتی ہے، حکومت کیا کرتی ہے، کب الیکشنز ہوتے ہیں، بہت ہی آنے والا جو ٹائم ہے بڑا وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ بات آپ سے ہوتی رہے گی، اور جو بھی تازہ ترین ہوگی بتائیں گے آپ کو۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔